السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آمین۔ تو آج ہی بچوں کا پیپروں کے بعد فرسٹ ڈے ہے چھٹی کا، اور بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ریسیں لگائی ہوئی ہیں، اور چھوٹے بڑے سبھی انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے پہلے اکیلے گھر ہوتے تھے، اب بڑے بھی فارغ ہو گئے ہیں تو اب سارے مل کے کھیلتے ہیں، اور آج اس کو بھرپور طور پہ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آگے یہ لوگ سارا دن کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اب پہلے کا تو ان کا سٹارٹ ہوا ہے بھائی، ناشتہ، پھر کھیلنا کودنا، پھر یہ آ گئے ہیں گھر سے باہر، کیونکہ موسٹلی یہ ادھر باہر ہی کھیلتے ہیں۔ اور اب یہ پانی لگ رہا ہے آج ہماری زمینوں کو، اس سائڈ پہ تو اب بند ہو گیا، لگ چکا ہے۔ تو یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر ہماری نہر جو ہے وہ بند رہتی ہے، اس میں پانی نہیں ہوتا اتنا، اور پھر اس کی صفائی کی جاتی ہے جب نہر صاف ہو جاتی ہے ساری، اور اس کے اندر سے مٹی نکالی جاتی ہے، کرین وغیرہ آتی ہیں، جب وہ اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے پھر اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے، تقریباً جنوری سے بھی کچھ عرصہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے پانی۔ تو اس دوران فصلوں کو بھی ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، تاکہ فصلیں جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں، اور یہی کسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ سارا سال کی ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی کی اپنی گندم نہ ہو تو اس بیچارے کو بہت غریب سمجھا جاتا ہے، بھائی اس کو تو پیسوں سے خریدنی پڑے گی، ان کی تو اپنی گندم ہی نہیں ہے۔ اور کہنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ گندم مہنگی اتنی ہے کہ اگر پیسوں سے لی جائے تو بندے کا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تو جن کی اپنی زمینیں ہوں ان کی تو خیر ہے، لیکن جن کی نہ ہوں تو وہ پھر یہ مزدوروں والا کام کر کے، یعنی گندم وغیرہ کاٹ کے اور گڈھے وغیرہ باندھ کے، اور پھر تھریشر پہ ٹائم لگا کے تو اس سے ان کو گندم ملتی ہے، تو پھر اپنا پورے سال کے لیے اکٹھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح پھر ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ پھر جب تھوڑی سی ختم ہو جائے تو پھر سال کے اینڈ پہ اگر تو پھر کسی سے لے لیتے ہیں کہ دوبارہ پھر اگلے سال کے شروع میں ہم آپ کو واپس کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ والا سسٹم نہیں ہے کہ بریڈ یا ایسی کوئی چیزیں جو بازار سے لے کے کھائی جائیں۔ مین تو روٹی ہی ہوتی ہے۔ پھر روٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سالن کے طور پہ تو یہ لوگ لسی اور دودھ، اور ہمارے ہاں تو ایک ہوتی ہے کچی لسی، بھی پتہ نہیں وہ شہروں میں ہوتی ہے کہ نہیں، بھائی دودھ کے اندر گرمیوں میں زیادہ سارا پانی ڈال کے کچھ لوگ اس کو نمکین پیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو میٹھے کر کے پیتے ہیں، اس سے بھی روٹی کھائی جاتی ہے۔ پیاز بھی توڑ کے کھا لیتے ہیں، کچا پیاز، وہ بھی روٹی کے ساتھ چل جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مین چیز روٹی ہی ہوتی ہے، اگر روٹی نہیں ہے تو پھر گزارا مشکل ہے۔ روٹی کے ساتھ لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ پورے سال کا ان کے گھر راشن پڑا ہوا ہے اگر گندم ہو تو۔ اور اللہ سب کے گھروں میں جو ان کی مین ضرورتیں ہیں، یا ساری ہی ضرورتیں اللہ پاک سب کی پوری کرتا رہے، اور ہر انسان سیٹسفائیڈ رہے کہ اس کے پاس ہے۔ ویسے انسان میں ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر روز کا رزق میں خود دوں گا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ بس ایک چرند ہی رہ گئے ہیں جو اس بات پہ
پکے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ روز کی خوراک دیتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو اگلے دن کا کھانا نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی کہ کل کیا ہوگا، کیسے گزارا کریں گے۔ اور پرندے ترزانہ کا کھانا ادھر سے کبھی ہم آپ کو دکھائیں گے، جو وہ آتے ہیں ادھر کھانا لے کے، پھر وہ جنوب کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، شام کو وہ واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے منہ میں کوئی کھانا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ گھر کے لیے واپس کھانا لے کے جا رہے ہیں، بس روزانہ کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں اگلے دن پھر اسی مشن پہ۔ ہمارا بیسک تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں تو دنیا داری اور دکھاوا اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ورنہ اگر خالی رزق ہو یا کھانے کا یہ فکر ہو تو پھر اتنا مسئلہ نہ ہو انسانوں کے لیے، لیکن ہمیں زیادہ فکر دکھاوے کی پڑ جاتی ہے۔ گھر بار، پھر کوئی پیسہ ہے تو وہ جی کپڑوں پہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھئی فلاں چیز ہو رہی ہے تو اس کے لیے پیسے ہونے ضروری ہیں، یا فلاں کہ گھر شادی ہے تو دینے ہیں، فلاں کا بچہ پیدا ہوا ہے تو دینے ہیں، فلاں حج سے لوٹ رہا ہے تو دینے ہیں، فلاں جا رہا ہے تو بھی کچھ دینے جانا ہے۔ تو ان خرچوں میں انسان کی آدھی محنت مزدوری جو وہ کر کے کماتا ہے وہ ادھر نکل جاتی ہے۔ اگر یہ سارے دکھاوے نہ ہوں تو پھر انسان کا گزارا سکون سے ہو سکتا ہے، کیونکہ روٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ دکھاوا نہ کرتے ہوں، بس خالی روٹی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جنہوں نے کھانا وغیرہ بہت مہنگا کر رکھا ہے، یا لوگوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا رزق آسان کرے، ہماری آنے والی نسلوں کا۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، اسے پتہ ہے اس نے کیا دینا ہے اور کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ ہاں یہ ہے انسان کو اپنی محنت کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی پاور ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ پھر اس امید پہ بھی رہتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے تو انشاءاللہ مجھے پھل ملے گا۔ دوسرا اگر نہ بھی ملے تو انسان کو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک دینے والا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اور جتنا جس کے حصے کا ہوتا ہے اتنا دیتا ہے۔ بس محنت شرط ہے، محنت کرنی چاہیے۔ گھر بیٹھ کے تو کچھ نہیں ملتا، اگر گھر بیٹھے مل جائے تو پھر انسان اندر سے سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی، اور دوسرا پھر وہ اس بات پہ زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ فری کا جو مل رہا ہے وہ کتنا عرصہ ملے گا۔ اپنی محنت پہ تو ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں آگے بھی کرتا رہوں گا، اتنی طاقت ہے مجھ میں، اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آگے بھی اس کو جاری رکھ سکوں گا۔ اور اللہ پاک سب کو آسانیاں دے۔ پھر آج کل جو پڑھائیوں کے اخراجات آ گئے، انہوں نے بھی انسان کو مار ڈالا ہے تقریباً۔ اب پیپر اور پیپروں کے خرچے، پھر پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں، پھر یونیفارم، کتابیں، اب پھر بچوں کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں، اب ہر ماں باپ کو نئی ٹینشن ہوگی، بھائی یونیفارم، بیگ، پینسلیں، کتابیں، سارا کچھ پھر سے دینا پڑے گا۔ یہ بھی شکر ہے کہ کچھ گورنمنٹ اسکولز ہیں جو اب تھوڑے سے سستے پڑتے ہیں، جس میں غریبوں کے بچے فری کی ایجوکیشن لیتے ہیں۔ یہ بھی شکر ہے، غریبوں کے لیے اچھا ہو گیا۔ یہ جی ہمارے ہاں مالٹوں کے دن میں 2 سیشن لگتے ہیں، کبھی بچے اپنے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اگر وہ ختم ہو جائیں تو پھر کسی اور نے کہہ دیا تو ان کے لیے لینے چل پڑتے ہیں، اگر بڑے ہو آئے ہیں تو پھر چھوٹے نہیں گئے تو دوبارہ انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ سارے دن کی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے اگر ان کی چھٹی ہو تو۔ اگر چھٹی نہ ہو تو پھر ان بیچاروں کو شام کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے ہی ٹائم ملتا ہے کہ جا کے اپنے لیے مالٹے توڑ لائیں یا کھائیں، یا پھر اسکول سے واپس آئیں تو بعد میں پڑھنے بیٹھو، پہلے تھوڑی دیر آؤٹنگ کر آؤ۔ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ بچوں کی آؤٹنگ نہ ہو تو یہاں جی ان سب کو لگی ہوئی ہے ہماری ایک پکچر لینے،
हमारी एक पिक्चर ले लें। अल्लाह ताला इनको शाद आबाद रखे। बच्चे भी बड़ी रौनक होते हैं। अल्लाह पाक हर किसी के घर की रौनक को ज़िंदगी दे सेहत वाली, क्योंकि इन्हीं से बेसिक ज़िंदगी होती है। बंदे को लगता है कि मैंने इनकी खातिर ये करना है, इनको ये खिलाना है, इनको ये पिलाना है, ख्वाब और उनको पूरा करने की हिम्मत भी इन्हीं से ही आती है। और मैंने तो सुना है हमारे यहाँ किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो बच्ची बेचारी सारा दिन रोती थी, तो उसकी दादो थी, वो कहती हैं कि इसका जो बेटा है ना वो बड़ा है, जवान है। कहती हैं ये जो बच्चे होते हैं ना, वो सराइकी में कहती हैं बाल और गम टाल, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो गम टालते हैं इंसानों का। अगर ना हो तो फिर इंसान उसी कैफियत में रहता है जिसमें वो रहना चाहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अपने ऊपर इख्तियार तो होता नहीं, मासूम होते हैं, वो नहीं समझते आप किस कंडीशन में है। बड़ा तो समझदार होता है, वो कहता है मैंने इनको नहीं छेड़ना, ये बेचारे मुश्किल में। छोटे तो इस बात से वाकिफ़ नहीं होते, तो छोटे फिर वही करते हैं जो उनका दिल करता है। तो इस तरह वो इंसान को थोड़ा बिज़ी रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं। तो ये जी हमारा घर आ गया है और अब बच्चे जाएंगे घर, और हमारी वीडियो का या इस वीडियो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो फिर इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और हमेशा हंसते बसते रहें, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।